سر ٹریفک جام کی صورت میں جب آپ کی گاڑی جا رہی ہے اور راستہ نہیں مل رہا، کچھ لوگ جان بوجھ کر راستہ نہیں دے رہے، تو اس کے لیے قانون کتنا سخت ہے اور اس پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے آپ کے حساب سے؟ الحمدللہ اب ڈسٹرکٹ جہلم میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے نا، وہ آپ پورے پنجاب میں دیکھیں نا، ہمارا میرے خیال میں فرسٹ 5 کے اندر ہم لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے ڈسٹرکٹ جہلم میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک ایمبولینس جو ہے راستہ دینا، وہ ایک زندگی کو راستہ دینے کے برابر. بالکل ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے ملٹیپل زندگیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں. ایک ایمبولینس جا رہی ہو، آگے حادثہ ہوا ہو جس کے اندر 4 بندے یا 5 بندے یا 6 بندے کرٹیکلی انجرڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اور آپ اگر راستہ نہیں دے رہے تو آپ نے وہ 4 یا 5 بندوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سچائز قانون تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو تو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو FIR بھی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ راستہ نہیں دیتے وہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے یا انسان کہلانے کے قابل نہیں. سر ریسکیو 1122 کے پاس وسائل کی کمی ہے یا جو وسائل ہیں اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی؟ جی الحمدللہ ہم یہ ہر سال جو ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی ڈیمانڈ کچھ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جاتی ہیں اور کچھ ہم ڈائریکٹلی اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھی بھیج دیتے ہیں. تو اس وقت الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں سفیشینٹ ہیں ہمارے پاس ریسورسز، ہمارے پاس فلڈ کے ریسورسز سفیشینٹ ہیں. ہاں ابھی ہمیں نئے کچھ اسٹیشن بنانے ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے سال تک انشاءاللہ ہم ان کی بھی فیزیبلٹی تیار کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں نئے اسٹیشنز چاہیے، ریسکیو اسٹیشنز، خاص طور پہ یہ ہمارا جو ڈومیلی کا ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تحصیل جہلم میں خرد اور چوٹالے کا ایریا ہے، یہاں پر ہم لوگ اب نئے اسٹیشنز کی پروپوزل دے رہے ہیں. ابھی تک الحمدللہ یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور سچ ایز ہمیں کوئی ایسے ریسورسز مزید نہیں چاہیے. لیکن جو آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، تو ڈسٹینسز تھوڑے سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ہم فوراً پہنچ جائیں. اس لیے ہم جو ہے وہ چھوٹے اسٹیشنز جنہیں ہم ٹاؤن لیول کی اسٹیشنز کہتے ہیں، ان کو ہم آگے اب بنوا رہے ہیں تاکہ ہم لوکل آبادی تک فوری طور پر پہنچ جائیں. سر کوئی گاڑی راستہ نہیں دیتی اگر، اور ایمرجنسی میں گاڑی جا رہی ہے، آپ کی مریض ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے ظاہر، تو اس کے لیے کوئی انلیگل ایکشنز بھی لیتے ہیں آپ کے ڈرائیورز اس کو کراس کرنے کے لیے، گزرنے کے لیے، ہاسپٹل پہنچنے کے لیے؟ ہمارے لیے ریسکیور اور اس گاڑی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ ریسکیو اگر کسی کی جان کو نقصان پہنچائے گا یا کسی کی گاڑی کو ٹھکر مارے گا تو اس سے اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے. قطعاً ایسا یہ بالکل الاؤ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارا اصول ہے پرسنل سیفٹی. ایک ریسکیور سیو ہے تو لوگوں کو آگے سیفلی لے کر جائے گا. تو اس کی بالکل وہ گنجائش نہیں ہے. ہمارے ریسکیورز ٹرینڈ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سیف ڈسٹینس، سیف طریقے سے آپ نے شفٹ کرنا ہے. دیکھیں جاتے ہوئے تھوڑا سا ہم لوگ جلدی کریں گے مریض کی جانے کوئی کسی انجرڈ کے پاس پہنچنے تک، لیکن واپسی پہ جب وہ پیشنٹ ہماری ایمبولینس میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جلدی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایمبولینس کے اندر اس نے ٹریٹمنٹ دینی ہے یا آن سین روڈ کے کنارے بیٹھ کر جو اس نے ٹریٹمنٹ دینی ہے وہ ٹریٹمنٹ دے کر جس ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے. سیم یہی ہمارا فائر کا اصول ہے، ہمارا ریسکیو کا اصول ہے کہ فائر کی گاڑیاں جب جاتی ہیں تو ان کو تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے، واپسی پہ وہ بالکل اطمینان سے آتے ہیں. سر عوام کے لیے خصوصی طور پر نوجوان نسل ہے جو، اس کے لیے پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، اس میں ایک تو میں نے آپ کو پہلے میسج دیا کہ میکسیمم ہمارے جوان جو ہے وہ ریسکیو کی ٹریننگ لیں. ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بہت ضروری ہے. ریسکیو کی ٹریننگ، ریسکیو کی فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ، ریسکیو کی اور واٹر ریسکیو کی ٹریننگ. ٹھیک ہے، تو وہ ٹریننگ لیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو احساس تحفظ دے سکیں، اپنے گھر والوں کو احساس تحفظ دے سکیں. دوسری چیز جو ہمارے ینگ لوگوں کی ہے وہ اسپیشلی موٹر بائک کے حوالے سے کہ موٹر بائک کو ایکسٹریم لیفٹ پر چلائیں، اسپیڈ کنٹرول میں رکھیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ لوگ سیو رہ سکیں. اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ نہانے کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں مختلف، وہ ہمارے ینگ جنریشن کے لوگ ہی، نوجوان لوگ ہی جاتے ہیں دریاؤں پہ، نہروں پہ، تو وہاں پہ
ان جگہوں پہ نہانے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کو دریا میں نہیں پتا کہ اگلا قدم کہاں جا کر پڑے گا. بالکل ایسے. کہ اگر ابھی آپ 4 فٹ پہ کھڑے ہیں دریا میں، اگلا قدم ہو سکتا ہے وہ آپ کا 10 فٹ پر چلا جائے. بالکل. اور جب آپ 10 فٹ میں چلے گئے اور اگر آپ سوئمر نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر زندگی بچنے کے چانسز نہیں ہیں. تو ان چیزوں سے گریز کریں، ٹھیک ہے، اپنے اندر تحمل، برداشت، اخلاق، یہ سب چیزیں پیدا کریں. اور یہی ہمارا اپنے ریسکیورز کے لیے بھی میسیج ہوتا ہے، کیونکہ ریسکیور دیکھیں ہم نے یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو اچھے کام کے لیے چنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے. یہ جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو وظیفہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ریسکیور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اور اس سب کا کریڈٹ میں دینا چاہوں گا ہمارے فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کو اور ہیڈ کوارٹر کی پوری ٹیم کو، ٹھیک ہے. آج ان کی کوششوں کے باعث، ان کی محنت کے باعث آج پورے پنجاب میں ریسکیو 1122 ایکٹیو ہے. اور صرف پنجاب نہیں، باقی تمام صوبوں کے اندر بھی جتنے ریسکیور جا رہے ہیں، کے پی کے میں، جی بی میں، اس کے علاوہ سندھ میں، بلوچستان میں، وہ سب لوگ ہمارے ریسکیو 1122 لاہور سے اکیڈمی سے ٹرینڈ ہو کر جا رہے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایمرجنسی سروسز کی بنیاد ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے رکھی، جو اس وقت فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ہیں، تمغہ امتیاز ہیں، ستارہ امتیاز ہیں. اور آج تمام ریسکیو فیملی، تمام لوگ جو ہے ہم ان کے کہہ لیں کہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کے بعد ایک ایسا ادارہ تخلیق کیا، ایک ایسا ادارہ بنایا، اور آگے ہمارے ریسکیور میں ایسی روح پھونکی کہ وہ ریلی جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں. سر جاتے جاتے ایک سوال، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، کام ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو پتہ بھی ہے، پھر بھی ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ آپ ایسے میڈیا پہ آ کر جو ہے نا بہت کم نظر آتے ہیں ہمیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں تو دیکھیں جب بھی کوئی ہمارے میڈیا پرسن آتے ہیں تو ہم انہیں ضرور ٹائم دیتے ہیں. جیسے آج آپ آئے ہیں، اس کے علاوہ اور دوست بھی آتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ کتنا اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے، تو کام کر کے دکھاتے ہیں اور الحمدللہ پھر لوگ اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. لوگوں کی دعائیں ہیں، لوگوں کی محبتیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی لائزون رہے گا. اور بھی کوئی دوست اگر ریسکیو کے متعلق کوئی بھی چیز پوچھنا چاہے تو ہمارے لیے ہر طرح سے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر سعید احمد صاحب، ریسکیو 1122 کے یہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں. ان سے ہماری گفتگو رہی اور جتنی بھی آج ہم نے گفتگو کی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کی ہے اور آپ تک ان لوگوں سے جتنی بھی انفارمیشن ہم ڈلیور کروا سکیں اسی کے لیے ہم یہاں موجود تھے. اور آج کی ہماری اس گفتگو سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ حافظ.